السلام علیکم ناظرین، پاکستان پراپرٹی لیڈر سے میں رانا دانودسر ہوں اور BTK 2 کی بکنگ کے حوالے سے کچھ سوالات تھے جس کو میں آنسر کروں گا، اور بہت سارے کویسچنز جو آپ لوگوں کی طرف سے ریز کیے جا رہے ہیں، کچھ آبجیکشنز ہیں، میں ان کو ہمیشہ سے ویلکم کرتا ہوں، اور کسٹمرز فیڈ بیک کو، کسٹمرز کی طرف سے جو رسپانس آتا ہے وہ ہمیشہ میرے لیے ویلیویبل ہوتا ہے، کیونکہ میں خود بھی اس سے سیکھتا ہوں۔ کچھ کسٹمرز ایسے ہیں جو میری بھی اصلاح کرتے رہتے ہیں اور میں ہمیشہ اپنی اصلاح امپروومنٹ کو ویلکم کرتا رہتا ہوں۔ BTK 2 کی بکنگ کے حوالے سے کچھ لوگوں نے ڈسٹنس پہ آبجیکٹ کیا، اور کچھ لوگوں نے ایون اس چیز پہ بھی آبجیکٹ کیا کہ رانا دانودسر یا PPL BTK 2 کی بکنگ کیوں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے، اٹس آل اباؤٹ فراڈ یا دس کائنڈ آف اسٹف، اس طرح کا رسپانس میں سننے کو مل رہا تھا۔ میں آپ لوگوں کو یہاں واضح طور پہ بتاتا چلوں، دیکھیں میں نے BTK 2 کے حوالے سے بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو ریکارڈ کی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ یو آر گوئنگ ٹو انویسٹ ان فیوچر، وائی ٹو انویسٹ ان BTK 2 اینڈ وائی ناٹ ٹو انویسٹ ان ادر سوسائٹیز، یا وائی ناٹ ٹو انویسٹ ان BTK 2، اس کے پروز اینڈ کونس اور لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم سارے پوائنٹس کو میں نے بہت اچھے انداز میں اپنی طرف سے کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگ بھی بالکل اپنی سوجھ بوجھ عقل سمجھ رکھتے ہیں اور اس کے مطابق فیڈ بیک دینے کا حق بھی رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا میں منتظر بھی رہتا ہوں۔ لیکن میں نے یہاں پہ ویژن 2030 اباؤٹ BTK یا BTK 2 ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ڈالی ہے۔ اگر آپ لوگ میرے اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں اس ویڈیو کے نیچے لنک میں ڈسکرپشن میں BTK 2030 ویژن کے حوالے سے جو میری ویڈیو ہے، ڈیٹیلڈ ویڈیو، اس کو بھی میں ایکسپلین کر دوں گا یا لنک اس کا دے دوں گا، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں جن دوستوں نے نہیں دیکھی۔ میں نے بڑے واضح الفاظ میں مینشن کیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں وہ فیوچر میں ریپیٹ کرنے کی ان کی کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں، ملک علی ریاض صاحب کے ہیں، جو کہ واضح طور پہ میں نے اسی طرح کوٹ کیے تھے، اور جہاں پہ بحریہ ٹاؤن نے غلط کیا وہ چیزیں بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور ہمیشہ ہم نے آواز اٹھائی، بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کی آواز بنے، ہمارے کسٹمرز کے حق میں ہم نے بات کی، اور الحمدللہ اسی ہمارے آواز اٹھانے کے نتیجے میں سمجھتا ہوں بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کو یہ 2023 کے اندر جون کے مہینے تک اکوموڈیٹ کرنے کا پرومس بھی بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کی طرف سے سامنے آ چکا ہے۔ اچھا، اس کے باوجود کچھ سلسلہ سوالات کا آگے بڑھا اور اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئیں کہ PPL نے یا پاکستان پراپرٹی لیڈرز کی طرف سے رانا دانودسر نے ایسی ریکمنڈیشن کی، ایسی انویسٹمنٹس کروائیں بحریہ ٹاؤن کے اندر جو آج کائنڈ آف ڈیڈ انویسٹمنٹ ہیں، یا وہ نیگیٹو میں چلی گئی ہیں، یا کم قیمت میں ہیں، اپریشیٹ اس طرح سے نہیں ہو رہی۔ دیکھیں یہاں پہ میں آنسر اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ ریل اسٹیٹ مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے ٹرینڈز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ کسی ٹائم میں کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے، کسی ٹائم میں کوئی ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو اسٹڈی کرنا، چیز کرنا، دیکھنا، سمجھنا، پرکھنا، یہ ہم سب کا کام ہے۔ میں بطور کنسلٹنٹ آپ لوگوں کو بہت سارے مشورے دیتا ہوں، ایڈوائز کرتا رہتا ہوں، ایز اے ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ بھی میری اوپینین آتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کی اپنی بھی ایک اوپینین اور اپنی ایک ریسرچ بھی بنتی ہے، وہ لازمی کیا کریں اور ٹائمنگ کو فالو کیا کریں۔ جو ٹائم، ٹرینڈز اینڈ ٹائم، یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر۔ تو میں یہاں اس طرح سے آنسر کروں گا کہ بہت پرٹیکولر ایریا کو پن پوائنٹ کر کے میں نے کچھ ٹائم پہ آپ کو پراپرٹی سیل کرنے کا مشورہ دیا اور کچھ ریڈی پراپرٹیز پرچیز کرنے کا مشورہ دیا، کس ٹائم میں بحریہ ٹاؤن کی متاثرین کی فائلز کو سیل کرنا ہے اور کس ٹائم پہ آپ لوگوں نے پرچیز کرنا ہے، یہ سارے مشورے میں دیتا رہا ہوں۔ ایسا آپ لوگ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ میں نے مشورے بر وقت نہیں دیے، میں فوراً سے کیمرہ آن کر کے ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کے سامنے ایسے لاجیکل پوائنٹس رکھ دیتا ہوں یا مشورے دیتا رہتا ہوں۔ اب امپلیمنٹ آپ لوگوں نے ٹائم پہ کیا یا نہیں کیا، وہ آپ لوگ پھر اپنی اس ڈیسیژن کو دیکھ لیں، ریویو کریں۔ اب بحریہ ٹاؤن میں یہ چیز بتا دوں، بحریہ اسپورٹ سٹی کا ایک پرٹیکولر ایریا ہے جس میں ابھی کم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یا بحریہ گرین کے سراؤنڈنگ میں جو ایریاز آ رہے ہیں، پریسنگ 37، پریسنگ 38 اور پریسنگ 39، میں نے بڑے واضح الفاظ میں ایک ٹائم پہ مینشن کیا تھا کہ یہ ایریا میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ لوگ یہاں پہ اپنے پلاٹس کو سیل کریں۔ آپ لوگوں نے بائنگ کی، اوبیسلی میں نے ریکمینڈ کیا کہ آپ بائنگ کریں۔ پھر ایک ٹائم آیا جب ریٹس کافی اچھے ہو گئے، اس ٹائم پہ جو لوگ ایک لمبے عرصے سے انتظار کر رہے تھے، نیگیٹو مارکیٹ چل رہی تھی، آپ لوگ اگر بکنگ جن لوگوں نے کروائی تھی اور پھر اس کو سیل کرنا چاہ رہے تھے اور سیل کر کے اب بہتر کسی آپشن میں جانا چاہ رہے تھے، ہم نے ریزیڈینشیل پلاٹس کو اسپورٹ سٹی کے اور بحریہ پیراڈائز کے کنورٹ کروایا، سوئچ کروایا، اور ایڈجسٹمنٹ، مرجنگ اور یہ ساری
ایون ایکسچینج پراپرٹیز کا آپشن بھی دیا BPL نے کہ آپ لوگ اپنی ریزیڈینشیل پراپرٹی کو یا پلاٹ جو لانگ ٹرم پڑے ہوئے ہیں جو اپریشیٹ نہیں ہو رہے یا کم اپریشیٹ ہو رہے ہیں آپ لوگ رینٹل پراپرٹیز کی طرف آ جائیں. کمرشل میں, ریڈی پراپرٹیز میں, ولاز میں, شاپس میں, شو رومز میں, آفسز میں, مڈ وے کمرشل میں, انجن ایونیو, ہر طرف ہم لوگوں نے آپ لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ بھی کروائی اور اس چیز کا ایڈوائز بھی کیا ہوا ہے. آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان پراپرٹی لیڈرز کے اس پہ جا کے ساری میری ویڈیوز بھی چیک کر سکتے ہیں. میں ساتھ ساتھ یہ ایکسپلین کرتا رہا ہوں. آج BTK2 کی بکنگ جو میں کروانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کے 2-3 لاجیکل پوائنٹس ہیں. دیکھیں, ایک تو ویژن 2030 میں نے کافی چیزیں ایکسپلین کی ہیں, لیکن چیدہ 2-4 پوائنٹس ہیں جس میں ملیر ایکسپریس وے کا بننا, شوکت خانم ہاسپٹل کا DHA سٹی میں بننا, اور پھر کراچی شہر کی جو بڑھتی ہوئی آبادی تیزی سے اس طرف گرو کرے گی فیوچرسٹک اپروچ کے مطابق آپ کو بتانا کہ یو آر گوئنگ ٹو انویسٹ ان فیوچر. یہاں پہ جتنی بھی ریکمنڈیشن ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کے مطابق BTK2 کی بکنگ کے لیے میں نے کہا ہے. اور 8 سے 11% تک کی شارٹ ڈاؤن پیمنٹ, بہت کم ڈاؤن پیمنٹ ہے جس کو آپ لوگ یعنی آپ کی اماؤنٹ کم اماؤنٹ رسک پہ جا رہی ہے, اور ہے بھی 4 سال کے انسٹالمنٹ پلان کے مطابق. ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں 6 ماہ میں آپ پروفٹ لے لیجئے گا, ڈبل شاہ بن جائیں. ایسے تو میرے مشورے کبھی بھی نہیں رہے. 4 سال تک کے ٹائم فریم کے لیے آپ لوگ سوچیں. اس وقت تک جو ترکی میں بنی ہوئی بلو ماسک کا ریپلیکا بھی یہاں بن جائے گا, پاکستان کا سب سے بڑا واٹر پارک بھی بنے گا, اور دوسری تیسری چیزیں بھی یہاں بنیں گی جو بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ نے کمٹ کیا. اچھا, بحریہ ٹاؤن کے کمٹمنٹ اور ڈلیوری کے جو کمٹمنٹ ہے یا ذمہ داریاں ہیں یا ان لوگوں کی کریڈیبلٹی کا اندازہ BTK1 میں جن لوگوں کو ڈلیور ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. پورے سپر ہائی وے کے اوپر, M9 موٹر وے کے اوپر, میں نے آپ لوگوں کو پریویس ویڈیوز میں بھی یہ چیلنج کیا تھا, آج بھی کرتا ہوں, مجھے کوئی ایک اتنی چمک دھمک والی اسی اچھے فائن کوالٹی کے ساتھ ڈلیور ہوئی کوئی ایک سوسائٹی دکھائیں جو M9 موٹر وے کے اوپر, سپر ہائی وے کے اوپر اویلیبل ہے, جہاں لائف پاسبل ہو, جہاں بیسکس اس طرح سے پرووائڈ کی جا چکی ہیں. میں نہیں کہتا کہ صدر جیسے یا گلشن جیسی یہاں پہ سہولیات دی جا چکی ہیں, یا کراچی شہر کے مین جو علاقے ہیں اس طرح کی سہولیات یہاں دی جا چکی ہیں, لیکن میں یہ کلیم ضرور کروں گا کہ جس طرح سے نئی بڑھتی ہوئی اور آباد ہوتی ہوئی سوسائٹیز ہیں ان میں اگر کمپیریٹیولی دیکھیں تو الحمدللہ بہت زبردست قسم کی فیسلٹیز کے ساتھ بحریہ ٹاؤن کا فیز 1 آباد ہو چکا ہے. آئی ایم آلسو دا ریزیڈنٹ آف بحریہ ٹاؤن کراچی. آپ سب لوگ جانتے ہیں میں ہمیشہ وہاں پہ واک کرتا رہتا ہوں, اور آپ لوگوں کو وہاں کی ویڈیوز جب بھی ٹریولنگ کرتا ہوں ود ان بحریہ ٹاؤن تو اس کی جو بھی پروز اینڈ کونز یا چھوٹی چھوٹی اپڈیٹس ہیں وہ میرے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہتی ہیں. تو آج جو میں نے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہا کمرشل میں, ریزیڈینشیل میں, اور میں نے بتایا کہ پورے جو BTK2 کی ڈیل آئی ہے اس کے اندر 125 گز اور 250 گز کا پلاٹ, یعنی رہائشی پلاٹس میں 125 اور 250 گز کا پلاٹ فیوریٹ ہے. اس کے علاوہ BTK ہومز یعنی جو بحریہ ہومز کے نام سے 125 گز کا ولا ہے وہ فیوریٹ ہے, اور کمرشل پلاٹ میں کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے وہ کمرشل پلاٹس بھی فیوریٹ ہیں. اس کی ریزنز کیا ہیں وہ میں نے بتایا کہ زیادہ اچھی پراپرٹی آپ لوگ پرچیز کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ آج ریٹس ہمیں زیادہ لگ رہے ہیں, لیکن اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ ڈاؤن پیمنٹ کے طور پہ آپ لوگ چند لاکھ روپے دے کے اس پراپرٹی کو اون کر رہے ہوں گے. اور بیچ میں اچھا لوگ یہ فورس ہی کریں, اچھا جی چند ماہ کے بعد آپ لوگ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوں گے, آ جائیں مرجنگ کروا لیں, آ جائیں آپ لوگوں کی مارکیٹ نیگیٹو ہو چکی ہے, آ جائیں یہاں سے بھاگ جائیں, اچھا یہاں پہ فلاں کیس ہو گیا, یہاں پہ فلاں ہے, یہاں 35 کلومیٹر دور ہے. یہ 35 کلومیٹر دور آج بھی ہے اور آنے والے ٹائم میں بھی 35 کلومیٹر رہے گا. یہ 35 کلومیٹر 60 کلومیٹر پہ یا 70 کلومیٹر پہ میں نہیں کہوں گا, آج بھی کہہ رہا ہوں اور آئندہ بھی کہوں گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وقتی طور پہ آنے والی خبروں کے اوپر ڈپینڈ نہ کیا کریں, اور وقتی طور پہ جن لوگوں نے خبریں دیکھی فار دا ٹائم بینگ اور ان لوگوں پہ ڈپینڈ کیا, اور ان لوگوں کا جتنا بھی کام تھا یا جتنی پراپرٹیز تھیں یا جتنی آپ لوگوں نے ٹرینڈ سیٹ کیے اس میں شاید آپ لوگوں نے نقصان اٹھایا ہوگا. جلد بازی کے فیصلے نہیں کرنے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ریئل اسٹیٹ میں بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ آپ لوگ آئیں اور وقتی طور پہ دیکھیں. جن لوگوں نے کووڈ میں میجر ڈیسیژنز کر دی, اپنی پراپرٹیز بیچ کے نکل گئے, آج انہی کی پراپرٹی اپریشیٹ ہو گئی, کہیں سے کہیں چلی گئی تھی. جب سپریم کورٹ کا کیس چل رہا تھا اس ڈیوریشن میں جن لوگوں نے اپنی پراپرٹی سیل کی وہ کمرشل تھی, ریزیڈینشیل تھی, ولاز تھے, اپارٹمنٹ تھے. اس کے بعد کا اور اس سے پہلے کا یا اس ڈیوریشن کا جو فیز تھا اس وقت کی قیمتوں کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ جب مین گیٹ کے اوپر اٹیک ہوا, جلاؤ گراؤ ہوا, اس ڈیوریشن میں یعنی 2 ویکس کی پرائز اٹھا کے دیکھ لیں اس ٹائم فریم کے مطابق,
اور اس کے بعد کا امپیکٹ دیکھ لیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب وقتی طور پہ کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے یا کوئی چیزیں اس طرح سے چل رہی ہوتی ہیں, ان کو محض خبر سمجھ کے اگنور کریں یا ابزارو کریں, اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا آپ پر لازم و ملزوم نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ سائیکولوجیکل ایک پریشر ہوتا ہے, سائیکولوجیکلی آپ لوگوں کو یہ کچھ ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو ہو رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے اینٹی بیریا گروپس ہیں, بہت سارے آؤٹر گروپس ہیں یا پریشر گروپس ہیں جو بیریا کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ بیریا ٹاؤن اس سے ڈبل پریشر سے ہمیشہ ابھر کے سامنے آیا, جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں. آج BTK2 کی بکنگ کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کم اماؤنٹ رسک پہ ہے اینڈ یو ول بی ہیونگ ایک اچھی سائز آف پراپرٹی جو آپ لوگ یہاں پہ ریزیڈینشیل میں, کمرشل میں اور ولاز کی فارم میں لے رہے ہوں گے. تو ان چیزوں کو آپ لوگ ضرور اون کریں. میری نظر میں بہترین انویسٹمنٹ ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت اوور پرائز ہے یا اس طرح سے چیزیں ہیں. ٹھیک ہے آج مہنگا ضرور ہے لیکن 4 years انسٹالمنٹ پلان بھی دیکھیں, ڈالر ریٹ کیسے اپریشیٹ ہو رہا ہے, ورلڈ وائڈ چیزیں کس طرح سے جو اپریشیٹ ہوئی یا ڈیپریشیٹ ہوئی, یہ چیزیں آپ لوگ زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں. اگر ہمارے اوورسیز کسٹمرز کو یہ لگتا ہے کہ ڈالر میں ہی میں اپنی انویسٹمنٹ کو رکھوں گا یا ڈالر میں ہارڈ کرنسی میں رکھ لوں گا, مجھے زیادہ فائدہ ہے, بیریا ٹاؤن میں, DHA میں یا پورے پاکستان میں انویسٹ کر کے مجھے فائدہ نہیں ہے, تو آپ اس حوالے سے اپنا ڈیسیژن کر سکتے ہیں. یہاں کوئی بھی ڈیسیژن آپ لوگوں کو زبردستی کا نہیں کروایا جاتا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ریکمنڈیشن ہوتی ہیں, میری اپنی اوپینین ہے, آپ کی اپنی اوپینین ہوگی, لیکن میں یہاں ان چیزوں کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جہاں بہت زیادہ ڈالر اپریشیٹ ہو رہا ہے تو وہاں بہت کم قیمت میں آپ لوگوں کو یہاں پراپرٹیز بھی آج آفر ہو رہی ہیں. آج BTK1 میں جس طرح سے کم قیمت میں پراپرٹیز اس کریش ٹائم فریم کے اندر مل رہی تھیں, جو آج سے پچھلے 2 ماہ لے لیں یا پچھلا پورا سال لے لیں, گراف مسلسل نیچے آیا. اور اس وقت BTK1 میں بھی اگر 1 شاٹ پیمنٹ کر کے آپ لینا چاہتے ہیں تو 1 شاٹ پیمنٹ کے اندر, ہارڈ پیمنٹ کے اندر, ہارڈ کیش میں آپ لوگوں کو بڑی اچھی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں جس کو آپ لوگ کمپیریٹیولی انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ بڑی اچھی انویسٹمنٹ ہوگی. اور BTK1 اور BTK2 کے حوالے سے کمپیریٹیو انالیسس کریں تو پرائز کا کمپیریزن بھی میں کر چکا ہوں اور آپ لوگوں کو ریکمینڈ بھی کر چکا ہوں, اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ فیوچر میں وہاں ایئرپورٹ بھی آئے گا, ساری چیزیں ہوں گی, اور کراچی شہر میں رائٹ لیفٹ پہ بڑھنے پھولنے کا کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. دس از دا اونلی وے جو M9 موٹر وے ہے جو پورے پاکستان کے ساتھ کراچی شہر کو کنیکٹ کر رہی ہوگی. ایک طرف بلوچستان والا روٹ آ جاتا ہے ہب والا, ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف یہ سارے پورٹ والے ایریاز اور انٹیریئر سندھ کا ایریا. آپ کے پاس یہی ایک روٹ بچتا ہے جس کے اوپر فیوچر میں کراچی شہر نے بڑھنا ہے, کیونکہ 2.5-3 کروڑ کی یا 3.5 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر جو آلریڈی اویلیبل انفراسٹرکچر ہے, وہاں پہ کتنے لوگ اس کو فیورٹ سمجھتے ہیں, کتنے لوگ وہاں سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں جو باہر آ رہے ہیں, اور نمبر آف سوسائٹیز. BTK2 صرف یہاں پہ ایک ہی سنگل سوسائٹی نہیں ہے, میں نے ایک الگ سے بھی ویڈیو پہ کام کر رہا ہوں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہاؤ مینی ادر سوسائٹیز آر اویلیبل جو سراؤنڈنگ میں ہیں BTK2 کے, یعنی M9 موٹر وے کے اوپر. اگر آپ لوگ یہاں ٹریول کر رہے ہیں ایئرپورٹ سے یا ملیل سے لے کے آن ورڈ, آپ لوگ دیکھتے ہیں نوری آباد تک ان بٹوین کتنی سوسائٹیز ہیں. اس میں میں نے بہت ساری سوسائٹیز کے نام بھی مینشن کیے تھے پچھلے دنوں, کمانڈر سٹی سے لے کے مہدیہ, القائم سٹی, 7 وانڈر سٹی, اور اس میں ASF ہے, یہ DHA فیز 9 ہے, اور بہت ساری سوسائٹیز ہوں گی چھوٹی بڑی, جس کو شاید گل مہر سٹی ہے, اس میں مڈ سٹی ہے جو سائمہ والوں کے اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں, مدینہ سٹی ہے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں آئیں گی, ان کے ریٹ کمپیریزن بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا, اور ان سوسائٹیز میں جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے کوشش کروں گا کہ ان کو بھی انٹرویو کیا جائے تاکہ یہ چیز کلیئر ہو کہ لوگوں نے فیوچر میں انویسٹ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آج میں انویسٹ نہیں کر رہے. VN 2030 والی ویڈیو ونس اگین میں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ وہ ضرور دیکھیے گا, اور آپ لوگوں کا جو بھی فیڈ بیک ہوگا وہ میرے لیے بالکل قابل احترام ہے آپ لوگ, اور آپ لوگوں کی بات بھی میرے لیے کافی ویلیو رکھتی ہے, اس سے میری اصلاح ہوتی ہے.